میں تھوڑی دیر تک یا کچھ گھنٹوں کے لیے خود کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے لمبی لمبی سانسیں لی اور کمرے سے نکل آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں باہر لان میں جاؤں، تھوڑی دیر وہاں خوشگوار ماحول میں رہوں۔ میں باہر کوریڈور میں آیا تو سامنے کوریڈور کے سرے پر گیلری میں ریتو کو ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ مجھے باہر نکلتے دیکھ کر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے وہیں ٹھہرنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے پاس جا پہنچا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا تھا کہ وہ میرے لیے وہاں کھڑی ہے، یا پھر محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ گیلری میں خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ رات کی سیاہی نیلگون روشنی میں ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر دھیمے سے پوچھا، یہاں کھڑی ہو خیریت تو ہے؟ ایسے ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی، سو یہاں کھلے میں آ گئی۔ نیچے لان میں چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلو، اس نے کہا تو ہم لان میں آ گئے۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے ٹہلتے رہے، شاید ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا۔ اتنے میں بنگلے کا سیکیورٹی گارڈ میرے قریب آ کر بڑے مؤدب لہجے میں بولا، سر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں یار سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نرمی سے جواب دیا۔ میں سمجھا کوئی بات؟ اس نے کہا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، بس من چاہ رہا تھا باہر کھلی فضا میں نکلوں، خاصی خوشگوار فضا ہے یہاں پر۔ میں نے کہا اور گہری سانس لی تو وہ بولا، جی سر، یہاں دریا قریب ہے نا، فضا میں نمی بھی زیادہ ہے، اس لیے یہاں کافی خوشگواریت رہتی ہے۔ یہ دریا کتنے فاصلے پر ہے؟ ریتو نے پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 کلومیٹر ہے، گاڑی پر جائیں تو 10 منٹ لگیں گے۔ تبھی ایک دم سے میرے من میں آ گئی کہ دریا پر جایا جائے۔ سردار صاحب نے بھی یہی صلاح دی تھی کہ صبح صبح دریا کی سیر کراؤں۔ میں نے دیکھا پورچ میں گاڑی کھڑی تھی۔ ریتو چلیں دریا پر؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلو بلکہ اچھا ہے، تھوڑی سی آوارہ گردی کر کے آتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری تائید کر دی تو میں ریتو کے ساتھ گاڑی لیتا ہوا نکل گیا۔ میں دریا کنارے کھڑا تھا، نیلگون روشنی چھٹ رہی تھی، منظر واضح ہو گئے تھے۔ ریتو میرے ساتھ کھڑی بالکل خاموش تھی۔ کچھ دیر تک میں دریا کنارے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ نہ جانے اس کے من میں کیا آئی کہ میرے بازو میں اپنا بازو ڈال کر مجھ سے لگ گئی۔ چند لمحے یوں ہی لپٹے رہنے کے بعد کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، نہ جانے کہاں سے نکلتا ہے یہ دریا، بہتا ہوا زمین سیراب کرتا ہوا، کہاں کہاں سے ہوتا سمندر سے جا ملتا ہوگا، کتنی وادیوں سے چپ چاپ گزر جاتا ہے، وہیں شور کرتا ہے جہاں اس پر بند باندھنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے بلا سوچے سمجھے وہی کہہ دیا جو میرے دماغ میں آیا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی تو وہ بولی، آؤ کنارے کنارے چلیں دور تک۔ چلو آؤ، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے کہا۔ ہم دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے تھوڑا فاصلہ طے کر گئے۔ میں نے دیکھا دریا کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا جال تھا جس میں تھوڑی سی مچھلیاں تھیں۔ اپنے حلیے سے وہ کافی مہذب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پاجامہ کرتا پہن رکھا تھا، کلائی پر گھڑی تھی، اس کے قریب ایک میگزین پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگا کہ وہ بھی وقت گزاری کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا، بابا یہ مچھلیاں آپ نے پکڑی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے ہی پکڑی ہیں، اس نے مقامی زبان میں بتایا۔ کیا کریں گے ان مچھلیوں کا؟ میں نے پوچھا۔ من کیا تو بنا کر کھا لوں گا، ورنہ کسی کو دے دوں گا، اس نے بے پرواہی سے بتایا۔ تو میں نے اہم دل لگے کے لیے پوچھا، بابا آپ کے پاس تو جال چھوٹا سا ہے، میرے خیال میں آپ دریا میں تو جا نہیں سکتے، کیا کنارے پر اتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں؟ بیٹا تجربہ ہونا چاہیے، مچھلی کنارے پر بھی پکڑی جا سکتی ہے، ورنہ بھلے بیچ دریا کے بھی چلے جاؤ نا تو بھی نہیں ملتی، اس نے کہا تو میں چونک پڑا۔ کیسی بات کہہ دی تھی اس نے؟ میں چلنے میں ساکت رہا۔ اس نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ تبھی ریتو نے پوچھا، بابا یہ کون سا دریا ہے؟ اس کے سوال پر میں چونک گیا، مجھے اس دریا کا نام معلوم نہیں تھا۔ تبھی میں نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بھی ہو ہمیں کیا، بس دریا ہے یہ۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا تو بابا بولا، یہ دریائے ستلج ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میرے اندر ایک سنسنی کی لہر پھیل گئی۔ یہ وہی ستلج دریا ہے جو میرے علاقے میں بہتا ہے۔ میں نے لاشعوری طور پر اس طرح دیکھا جہاں پانی بہتا ہوا جا رہا تھا، یہی پانی میرے دیش سے بھی گزرے گا۔ ایک ٹھنڈی آہ میرے سینے سے خارج ہو گئی۔ تبھی ریتو سے بابا نے پوچھا، کہیں دوسرے علاقے سے آئے ہو تم لوگ؟ اس کے سوال پر میں چونک پڑا۔ ظاہر ہے ہمیں دریا کے نام کا علم نہیں تھا۔ بابا نے اسی سے اندازہ لگایا۔ ریتو ہی فوراً بول پڑی، ہاں ہم راجستھان سے آئے ہیں، لگتا نہیں کہ ہنی مون کے لیے آئے ہو، وہ تو ان ویرانوں میں نہیں آتے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو مجھے پھر دل لگی کو من چاہنے لگا۔ ہاں چند دن موج مستی کرنے کو نکلے ہیں، سیر سپاٹا کر کے واپس نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، اچھا ہے اب اسے اپنے من کی سن رہے ہو، ورنہ ہماری عمر میں آ کر سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں ملتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پچھتاوا کیوں بابا؟ میں نے پوچھا۔ ساری زندگی دولت بناتا رہا، اب سارا کچھ بچوں کو دے دیا، مجھے کیا ملا؟ وہی رات دن کی محنت کے بدلے
تھکان، تنہائی اور حسرتیں، اس بات پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کتنی دولت بنا لی بابا جی؟ ریتو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہاں لدھیانے میں ایک فیکٹری ہے میری، بائی سائیکل کے پارٹس بناتا تھا میں، اب تو بہت بڑا پھیلاؤ ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں کچھ کرتا ہوتا تو یوں آوارگی کرتا۔ میرے بے ساختہ کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تبھی ریتو بولی، زمیندار ہیں بابا جی ہم۔ اوہ اچھا، کر لدھیانے شہر آؤ تو مجھ سے ملنا یا میرا کارڈ رکھ لو۔ اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ ریتو نے وہ کارڈ پکڑ لیا۔ اس کا نام رام ٹکیت تھا۔ ہم کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر آگے نکل گئے۔ اس نے ایک بات کہی تھی جو بہت قیمتی بات تھی کہ بیٹا تجربہ ہونا چاہیے، مچھلی کنارے پر بھی پکڑی جا سکتی ہے، ورنہ بھلے بیچ دریا کے بھی چلے جاؤ نا تو بھی نہیں ملتی۔ وہ بات میرے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا جب ہم واپس چل دیے۔ واپسی پر ہمیں وہ ملا تو اس نے مچھلیوں کی آفر کر دی کہ ہم ساتھ لے جائیں۔ رام ٹکیت جی انہیں بنائے گا کون؟ وہیں شہر میں بنی بنائی کھا لیں گے۔ ریتو نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ضرور مجھے تم لوگوں کا انتظار رہے گا۔ واپسی پر تمام راستے میں یہی سوچتا جا رہا تھا کہ مچھلی کو کنارے تک کیسے لانا ہے۔ تبھی اچانک مجھے سردار صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے مجھے دریا کی سیر کرنے ہی کا کیوں کہا تھا؟ پھر وہاں پر بیٹھا ہوا بوڑھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ دوپہر تک خوب سونے کے بعد میں فریش ہوا اور نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں پہلے ہی روندر اور ریتو بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ لگتا ہے نیند پوری ہو گئی؟ روندر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا سویا ہوں تو سکون ملا ہے، میں نے کہا اور ان کے پاس ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہباز کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا جیسے راجویر بیدار ہو رابطہ کرے۔ ریتو نے کہا، کب آیا تھا اس کا فون؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 3 گھنٹے پہلے۔ تم جاگ رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہو یار نیند کہاں آتی ہے، تم فون کرو میں چائے لاتی ہوں۔ یہاں کے ملازم کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ریتو اٹھ گئی۔ اور نینا؟ میں نے پوچھا تو وہ ٹھٹک کر بولی، وہ کمرے میں ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اوکے جاؤ، میں نے کہا اور اپنی جیب سے فون نکال کر آن کیا، پھر شہباز کے نمبر ملا دیے۔ چند لمحوں بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ اور ماما تم اتنا سوتے ہو، کب سے انتظار کر رہا ہوں، اس نے غصے میں کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، آج ہی تو نیند آئی ہے یار، چل چھوڑ بتا کیا بات ہے۔ میں نے تمہیں کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں بلراج کے بارے میں، وہ دیکھنا، دوسرا کچھ سورس بھی ہیں وہ بھی دیکھ لینا، مزید میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا تو میں ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ میں ساوری کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، سوال میری نوک زباں پر تھا۔ تبھی وہ بولا، ساوری بالکل ٹھیک ہے، شانزے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب شانزے بہادر ہو گئی ہے، اور پسٹل بھی۔ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں اوے ماما ہاں، استانی بن گئی ہے شانزے کی، چل اب اپنا خیال رکھ، جلدی آنا۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی۔ میں چند لمحے انہی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر روندر کو دیکھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، روندر کیا دیکھ رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی بڑی جذباتی بات تھی۔ ہاں ایسی ہی تھی، مگر تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مجھے ایسا آپ کے چہرے سے دکھائی دیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چل یار ذرا لدھیانے کی گیڑی لگائیں، لیکن پہلے میں وہ کچھ ویڈیو دیکھ لوں۔ چلو جی، کل سے یہاں بیٹھے ہیں تو گھٹنے درد کرنے لگ گئے ہیں، آپ جاؤ میں بیٹھا ہوں یہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر مزید پھیل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ریتو کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک ٹرے میں مگ رکھے کھڑی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئی شرمندگی سے کہا، میں تو بھول گیا تھا تم چائے بنانے گئی تھی۔ ہاں کچھ پیغام، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، روندر نے مزاحیہ انداز میں کہا تو میں مسکرا دیا۔ ساوری یاد آ رہی تھی نا؟ ریتو نے مجھے مگ تھماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھی شہباز سے بات ہوئی ہے نا؟ اس نے کچھ انفارمیشن بھیجی ہے وہ لیپ ٹاپ میں، میں نے کہا تو وہ بولی، میں نینا سے کہتی ہوں وہ لے آئے گی، تم بیٹھو چائے پیو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، اس نے نینا کو کال کر دی۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، اس میں 3 ویڈیوز تھیں۔ ایک ویڈیو میں بلراج اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ پھر رہا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، یہی کوئی 5-7 برس کا۔ دوسری ویڈیو اس کے آفس کی تھی، جس عمارت میں وہ آفس تھا، اور ارد گرد سب کی ویڈیو، اور تیسری میں کلپ کے کچھ مناظر تھے جہاں وہ موج مستی کر رہا تھا۔ وہ سب دیکھنے کے بعد میں ان ناموں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ایک نام رام ٹکیت کا بھی تھا۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ سردار صاحب نے مجھے یوں ہی دریا پر جانے کو نہیں کہا تھا، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی۔ وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھے معلومات مجھے دینے کے بجائے اپنی طرف سے قابل اعتماد ہاتھوں میں وہ معلومات دے رہا تھا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس دوران چائے ختم کر چکا تھا۔ میں اور روندر نکلنے لگے تو ریتو نے کہا، ہم دونوں یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟
ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں؟ تو چلو، روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا تو وہ بھی گاڑی کی پچھلی نشست پر آ بیٹھی۔ رویندر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم سبھاش نگر کے علاقے میں آ گئے اور ایک مہنگے ریستوران میں آ بیٹھے جس کے باہر فوارہ بنا ہوا تھا۔ یہی نشانی ہمیں رام ٹکیت نے بتائی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے کی میز پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہی سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر اس نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان آئی اور اٹھ گیا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر مسکراتے ہوئے ملا اور پھر ہمیں ہال سے لے کر باہر لان میں آ گیا۔ باہر کرسیاں لگی ہوئی تھیں، درمیان میں میز تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہمیں اس کھلی فضا میں کیوں لایا ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی گپ شپ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ویٹر آرڈر لے گیا، پھر چائے کے ساتھ لوازمات آ گئے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس دوران میرا دوران خون بڑھتا رہا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے میں کسی فضول بندے سے آ ٹکرایا ہوں۔ آؤ اب میں تم لوگوں کو اپنی فیکٹری دکھاؤں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ گیا۔ میں بڑے صبر سے اس کے پیچھے چلتا پارکنگ تک آ گیا۔ اس نے ایک مہنگی کار نکالی اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دوسری کار میں باقی سب آ گئے۔ جیسے ہی ہم مین روڈ پر آئے تو اس نے عجیب سا لہجے میں کہا، وہ میرا بزنس میں حریف نہیں بلکہ اس نے مجھے اس بزنس میں ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ میں اگر اس کے قبیل کا بندہ نہ ہوتا نا تو اب تک مجھے فٹ پاتھ پر لا پھینکتا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ ایسا اس نے کیوں کیا، یہ فضول بات ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ اب تک ہے کیوں؟ میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا تو بوڑھا رام ٹکیت دھیمے سے لہجے میں بولا، اس کی یہی کامیابی ہے کہ وہ اب تک ہے، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ہے کیوں؟ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں پوچھا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، زیادہ بات کروں گا تو کنفیوژن بڑھے گی، بس اتنا سمجھ لو وہ ان جرائم پیشہ لوگوں میں شامل ہے جن کی سرپرستی ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ؟ میں نے پوچھا۔ یوں تو دنیا دکھاوے کے لیے اس کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن نہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے اور نہ میں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی حوالے سے وہ خبردار ہو جائے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، وہ کیسے خبردار ہو جائے گا؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک وقت تھا جب وہ میری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس کھیل سے باہر آ گیا ہوں۔ اوکے، لیکن کوئی راستہ تو ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی بتا رہا ہوں نا، اس کے گھر کا پورا نقشہ میرے پاس ہے، کہاں سے کس طرف کیا کچھ ہے۔ گڈ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہاں پر ایک ملازم بھی ہے جو میں نے وہاں رکھا ہوا ہے، پچھلے 6 برس سے وہ وہاں کام کر رہا ہے، اس سے جو چاہیں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اس نے بتایا تو مجھے یوں لگا جیسے میں بلراج سنگھ تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، صرف ایک شے جس کا دھیان رکھنا ہوگا، کوئی ایسی بات، کوئی نشان ایسا نہیں چھوڑنا ہوگا جس سے کسی کا بھی دھیان ہماری طرف جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ کیسے جانا ہے، کیسے واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب تم کو کرنا ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ہاں تم تک معلومات پہنچتی رہیں گی۔ رام ٹکیت نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ وہ معلومات کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک پن ڈرائیو میں ہیں جو میری جیب میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک USB نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ لے لی اور اپنی جیب میں محفوظ کر لی، پھر سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات بتائیں ٹکیت جی، لیکن وہ سچ ہو؟ پوچھو، اس نے اعتماد سے کہا تو میں نے پوچھا، آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ چاہتے ہیں آپ؟ میں کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں مجھے کوئی طلب نہیں، لیکن صرف ایک خواہش مجھے بے حد تنگ کرتی ہے۔ مرنے سے پہلے میں وہ خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی اور پھر وہ جذباتی سے لہجے میں کہتا چلا گیا، بلراج نے لدھیانے میں جگہ بنانے کے لیے غلط یا صحیح جو بھی راستہ چنا وہ چن لیا۔ اس نے کئی لوگوں کو لتاڑا اور ایک مقام بنا لیا۔ میرے ساتھ ٹکرایا، کہیں اس نے مجھے شکست دی، کہیں میں خود اس سے بچ گیا، کہیں میں نے بھی اسے چوٹ دی۔ یہ سب چلتا رہا۔ میں تب بھی اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن اس کے عوض میرا بہت کچھ برباد ہو جاتا، اتنا کچھ کہ شاید جہاں آج میری اولاد ہے وہاں پہنچنا بس خواب ہی رہ جاتا۔ باوجود طاقت ہونے کے، مواقع ملنے کے، میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر بس اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا رہا۔ میں اسے ختم نہیں کر سکا۔ یہی میری خواہش ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے۔ میں اسے مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، یہ کام میں کر دیتا ہوں، میں نے کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے بلراج کے بارے میں بتانے لگا، یہاں تک کہ اس کی فیکٹری آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ فیکٹری میں خوار ہونے کے بعد ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ تبھی ریتو نے مجھ سے پوچھا، یہ بابا کچھ زیادہ ایک ہفتے نہیں تھا؟
खपते नहीं, इंतहाई मोहतात। उसने सारी बात अपनी गाड़ी में बैठ कर की है। मेरे ख्याल में अच्छा किया, मैंने कहा। तो अब क्या प्लान है? उसने पूछा। 2 प्लान हैं। एक यहाँ शहर से डिनर करके ही वापस जाते हैं, दूसरा अभी वापस चलते हैं। अभी वापस चलें? अचानक नैना ने कहा। वो क्यों? मैंने पूछा। एਵੇਂ किसी की निगाह में आ गए तो? उसने पुरस्कून लहजे में कहा। बात तो ठीक कह रही है, खामोश बिल्ली। मैंने कहा तो कार में कह का गूंज उठा। हम वापस लाड़ियां कलां चल दिखे। रात का पहला पहर खत्म हो चुका था। मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ वो सब कुछ देख रहा था जो मुझे राम टिकैत ने दिया था। मैंने जो कुछ देखा, जो मालूमात मुझे मिल चुकी थी, वो सब मैंने चचा अब्दुल मजीद के ऑफिस भिजवा कर लैपटॉप बंद किया, उसे सारी टेबल में रखा और बेडरूम से बाहर निकल आया। मैं बाहर कॉरिडोर में आया तो सामने गैलरी में रीतू को रेलिंग के साथ टेक लगाए खड़े देखा। मैं एकदम से चौंक पड़ा। रात शायद मैं उसे इत्तेफाक समझा था, लेकिन इस वक्त मुझे यकीन हो गया वो मेरी पहरेदारी में अपनी नींद हराम किए हुए थी। एक तरह से दुरुस्त भी था, लेकिन मैं तो जाग रहा था। तब तो उसे सो जाना चाहिए था ना। एकदम से मेरे दिल में रीतू के लिए प्यार उमड़ आया। वो रीतू जिसे देखकर लगता था कि एक खुरदरी औरत है और शायद इसमें निस्वानी जज्बात नहीं है, वो मुझे एक भरपूर औरत नजर आई जो अपना आप निछावर कर देने का कायान रखती है। मुझे अफसोस होने लगा कि उसके साथ रहते हुए भी मैं उसके एहसासात को समझ नहीं पा रहा। मैं धीमे कदमों से चलता हुआ उसके करीब चला गया। वो मुझे एक टुक देख रही थी। मैंने उस गैलरी में मौजूद सारी रोशनी बुझा दी। वहां अंधेरा छा गया। बस जरा सी मोहूम रोशनी थी जो इर्द गिर्द के जलते कुमकुमों से छिनकर आ रही थी। वो टेरेस के साथ लगी खड़ी रही। मैं उसके करीब जाकर उसके दाएं जानिब खड़ा हो गया। रोशनी क्यों बंद कर दी? रीतू ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। ताकि मैं जो कुछ पूछूं तुम उसका सच्चाई से जवाब दे सको, मैंने कहा। तो वो धीमे से लहजे में बोली। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? यहां क्यों खड़ी हो? इसलिए जो तुम समझे हो, उसने कहा। तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि वो एक बार लरज गई थी। वो साकित सी खड़ी रही। मैंने उसे अपने करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो पूरे जज्ब से मुझे अपनी बाहों के हिसार में ले चुकी थी। उसकी तेज और गर्म सांसें मेरी गर्दन को तपा रही थीं। मैंने उसे छोड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने ले आया। वो खुमार आलूद आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके लबों पर अपने लब रखती गए। मुझे लगा जैसे मैंने अंगारों को छू लिया हो। ये चंद लम्हे अपनी शिद्दत में यूं लगे जैसे कई बरस का कर्ज चुका दिया गया हो। हम अलग हुए तो उसका नर्म सा हाथ मेरी दाईं गाल से होता हुआ मेरी गर्दन तक आया और मेरी गर्दन सहलाती रही। फिर उसकी सरसराती हुई आवाज उभरी। राजवीर, मुझे बदन की कोई भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से रूह से मोहब्बत करती हूँ। इसकी वजह मुझे भी मालूम नहीं, बस चाहती हूँ मैं तुझे। ये कहते हुए उसने अपने लब फिर से मेरे लबों पर रख दिए। इनमें शिद्दत नहीं, एक मलाहत थी। फूल की पंखड़ियों जैसी नरमाहट थी। चंद लम्हों बाद जब वो पीछे हटी तो मुझे एहसास हुआ कि हर बूसे में अलग से जज्बे भी होते हैं। एक औरत का लम्स, और वो ऐसा लम्स जिसमें मोहब्बत और खलूस घुला हो, इंसान को किस कदर सरशार कर देता है। इंसान को यूं लगता है कि जैसे वो एक नई दुनिया में आ पहुंचा हो। मैंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और नीचे लाउंज की तरफ आ गया। वो एक भी लफ्ज कहे मेरे साथ चलती हुई आ गई। लाउंज में आकर बोली, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चलो किचन में जाकर दोनों बनाते हैं, मैंने कहा और उसके साथ ही किचन में चला गया। कुछ पता चला? कोई बात समझ में आई? उसने बर्तन में पानी डालते हुए पूछा। हाँ, काफी कुछ। इस वीडियो में कम से कम ऐसी 3 जगह दिखाई गई हैं जहां की निशानदेही के बाद मैं इसे वहां खत्म कर सकता था, मैंने कहा। ऐसी कौन सी जगह हैं? उसने बर्तन चूल्हे पर रखते हुए पूछा। उसके ऑफिस के बाहर, उस क्लब के बाहर, या उस पार्क में जहां वो रोजाना जाता है? क्या वहां सिक्योरिटी नहीं होती? उसने चाय की पत्ती का जार खोलते हुए पूछा। तो मैं संजीदगी से बोला, इसमें कोई शक नहीं कि इन तीनों जगहों पर उसके साथ सिक्योरिटी के लोग होते हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी में भी अपना काम कर सकता हूं। अब मामला फकत यही नहीं कि मैं उसे कत्ल करूं और इंसानों की भीड़ में गुम हो जाऊं। इसके कत्ल हो जाने के बाद जो हलचल होने वाली थी, इसके असरात कहां तक जाएंगे ये मैं नहीं जानता था। असरात क्या होंगे मैं समझी नहीं, उसने पूछा। इसकी मौत के बाद वक्त के अंधेरे में बहुत कुछ गायब हो जाएगा। मेरा हदफ सिर्फ उसे खत्म करना नहीं, उससे बहुत कुछ निकालना भी है। मैं चाहता हूं कि वो, मैं कहते कहते रुक गया।